معزز سامعین کرام، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے، کچھ ایام کے لیے بھیجا ہے، اور پھر لامحالہ طور پہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، کوئی فخر و غرور میں مبتلا رہے، کوئی نعمتیں ملنے کے بعد اس میں ڈوبا رہے، ان کا غلط استعمال کرے، اللہ رب العالمین کو بھول جائے، لیکن یہ بات 100% مسلمہ ہے، اور اسی عقیدے کی بنا پہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ بعث بعد الموت کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، اور ہم نے اس دنیا کے اندر جو جو کام کیے ہیں اس کے ایک ایک کام کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک اپنے قدم کو اللہ کے یہاں سے نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ وہ 7 چیزوں کے بارے میں 7 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ اس میں اس کی عمر کے بارے میں ہے، اس کی جوانی کے بارے میں ہے، اس کے رزق کے بارے میں ہے، اس کی صحت و تندرستی کے بارے میں ہے۔ مختلف سوالات اللہ کے یہاں ہوں گے، اور ہمیں اس کا جواب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ معزز سامعین اکرام، اسی لیے جس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں، کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، ہمارے والدین ہمیں دیکھے نہ دیکھیں، پڑوسی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، ہمارے دوست و احباب ہمیں دیکھے نہ دیکھے، پولیس اور حکومت ہمیں دیکھے نہ دیکھے، لیکن ایک طاقت ایسی ہے، اور وہ ضرور ہے، جو ہمارے ہر ایک عمل کو دیکھ رہی ہے، اور جو اس بات پہ قادر ہے کہ ہمیں اسی وقت پکڑ سکتی ہے، ہمیں عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ اس کی مشیت ہے کہ وہ ہمیں چھوٹ دے دے یا عذاب میں اسی وقت گرفتار کر لے۔ تو جس کے دل کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یہ خیال اور یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، جو ہماری کمائی کے ذرائع کی خبر رکھتی ہے، جو ہمارے آنے جانے کی خبر رکھتی ہے، جو ہمارے لین دین کی خبر رکھتی ہے، جو ہماری بول چال کی خبر رکھتی ہے، گردش ایام کی اس کو خبر ہے، وہ باخبر ہے ہمارے تمام حالات سے، تب وہ اپنے ہر قدم کو بڑھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر میں نے کوئی قدم بڑھایا تو کل اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ پھر غلطی کی طرف اٹھنے والے قدم رک جاتے ہیں۔ رب العالمین کا خیال آتے ہی
کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں، معدومیت کا شکار ہو جاتے ہیں، برائی کی طرف اٹھانے والا قدم اچھائی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں دو جنتیں ہیں، دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، شرابی شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے، زانی زنا کا ارادہ کرتا ہے، چور چوری کا ارادہ کرتا ہے، سودی سود کے کاروبار کا ارادہ کرتا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے جھوٹ کا ارادہ کرتا ہے، اسی طریقے سے الغرض جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، جب انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں آج یہ گناہ کر لوں، کل قیامت کے دن جب مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور میرا رب مجھ سے اس شراب نوشی کے بارے میں پوچھے گا، اس زناکاری کے بارے میں پوچھے گا، اس سودی کاروبار کے بارے میں پوچھے گا، اس جھوٹ کے بارے میں پوچھے گا، یا اور معاشرتی برائیوں کے بارے میں اگر میں نے آج کر لی تو کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے جب پوچھے گا تو میں اپنے رب کو کل کیا جواب دوں گا؟ تو وہ اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کی ہیں۔ معزز سامعین کرام، دو عبادتیں، خوف کی عبادت اور محبت کی عبادت، یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ محبت یعنی اے ٹو زیڈ، یہاں سماج اور معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ بچہ، اسکول جانے والا بچہ، مدرسے میں جانے والا بچہ دو ہی وجہوں سے پڑھتا ہے، یا تو اس کے دل کے اندر پڑھائی کا بہت شوق ہوگا، یا پھر اس کو اپنے گھر والوں کا یا اپنے استاد کا خوف ہوگا۔ ہمارے دل کے اندر یا تو رب کا ڈر ہو یا پھر اپنے رب کی محبت اس قدر ہمارے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہو کہ ہمیں اس کی محبت کے آگے ہر محبت فیل نظر آئے، ہمیں اس کی محبت کے سامنے ہر محبت فیل نظر آئے۔ اذان کا وقت ہو، اللہ کی محبت ہمارے دل میں جاگے، ہمیں اپنے کاروبار کی محبت نظر نہ آئے، ہمیں اپنے بستروں کی محبت نظر نہ آئے، ہمیں اپنے کھیل کود کی محبت نظر نہ آئے، اس وقت ہمیں اللہ کی محبت نظر آئے۔ جس دل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے وہ فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگاتا ہے، نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، یا پھر خوف کی عبادت جو محبت کی عبادت ہے وہ اللہ کی رحمت کی طرف لے کر کے جاتی ہے، یا خوف کی عبادت جو ہوتی ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن
اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پھر انسان اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتا ہے، نماز نہیں پڑھی تو اس عمل کی وجہ سے کل میں جہنم کے اندر پھینک دیا جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوگا کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ اپنے بالا خانوں سے دیکھ کر کے ان سے، اپنے پہچان والوں کو، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وہ پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو کہ اگر ہم اس میں شامل ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہم ہماری صورتحال کیا ہوگی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمیں اپنے دلوں کے اندر اٹھانا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کے اندر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہم سے سوالات پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی بھول جائے، میں کسی سے ڈر کر کے بھاگ جاؤں کہیں اور اس ملک میں گناہ کروں تو آپ دیکھتے ہیں لوگ دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہمیں کوئی پناہ بھی نہیں دے سکتا۔ ہم کہیں ڈر کر کے نہیں بھاگ سکتے، زمین تنگ پڑ جائے گی ہمارے لیے، اللہ رب العالمین اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو ہمارے دل کے اندر یہ چیز، اس کا ڈر اور اس کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم آج جو بھی کام کریں، اگر غلط ہم کام کرتے ہیں تو کوئی ہم سے سوالات کرے نہ کرے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہم یہاں بزنس کرتے ہیں، ہم یہاں سروس کرتے ہیں، ہم یہاں نوکری کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے پوچھے نہ پوچھے، ہماری بیوی بچے ہمارے ان کرتوتوں سے لاولد ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، کیسے ہمارے شب و روز گزرتے ہیں، لیکن ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور جب یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں تو نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، جب یہ خیالات ہوتے ہیں تو زناکاری نہیں ہوتی ہے، جب یہ خیال ہوتا ہے تو سود خوری نہیں ہوتی ہے، جب یہ خیالات ہوتے ہیں تو رشوت خوری نہیں ہوتی ہے، شراب نوشی نہیں ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو خبردار کر دو، ان کو اس بات کا پتہ دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ میرے دربار میں اگر کوئی آتا ہے تو میں کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں اپنی رحمت سے، اس کی کشت
گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو میں اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اور صرف گناہوں کو بخشنا ہی نہیں، اس کے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ لیکن میرے بندوں کو یہ بات بھی بتا دو، ان کو اس بات سے بھی باخبر کر دو، ان کے ذہن میں یہ بات بھی رہنا چاہیے کہ اگر وہ سرکشی کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، میرے حقوق نہیں مانیں گے، میرے حقوقوں کی ادائیگی نہیں کریں گے، حقوق العباد کی کا خیال نہیں رکھیں گے، تو ان کو اس بات سے بھی باخبر کر دو کہ میری جو سزا ہے، میرا جو عذاب ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے ہاں کوئی رشوت نہیں چلتی، میرے ہاں کوئی سفارش نہیں چلتی، میں جب پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بہت سخت ہے، چو نہیں کرتا بندہ، چھوٹنے کی طاقت نہیں ہے کسی کے اندر۔ میں نے بادشاہوں کو پکڑا تو وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، میں نے ریاؤں کو پکڑا ان کی شرکسی کی وجہ سے، تو پوری کی پوری بستیاں تہس نہس ہو گئی، وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکی۔ میں نے بادشاہوں کو پکڑا ہے، بادشاہوں کو فقیر کیا ہے، مالداروں کو غریب کیا ہے، حکومتیں الٹی ہیں، اور کوئی میرے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ اس کو نیند نہیں آتی، نیند تو الگ کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کا غلبہ پوری کائنات پر ہے، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی، اور وہ سب کی نگہبانی کرتا ہے، سب کو کھانا دیتا ہے، بارش برساتا ہے، دن و رات کا نظام چلاتا ہے، پوری کائنات کا حکم اس کے اشارے پہ چلتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ رب العالمین ہے، زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی باوجود بھی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو کیا وہ ہمارا حساب لینے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ ہمیں پکڑنے پہ قادر نہیں ہے جو ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی گزاریں، کوئی کچھ ہمارے کرنے والا نہیں ہے؟ نہیں میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے، کوری بکواس ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس رب کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ خوف یہ ایک عظیم عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی نشانی قرار دی ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم مشفقون، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو بغیر دیکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے خوف کھاتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، مومنوں کی نشانی، مومن وہ ہیں جو اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور اللہ رب العالمین کی آیات اور اس کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔
والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وأنهم إلى ربهم راجعون. فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد باوجود بھی قلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. آپ دیکھیں یہ سب مومنوں کی نشانیاں ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے دل تھرتھراتے ہیں، کانپتے ہیں، یہ سوچ کر کے کل رب کے سامنے جانا ہے، اللہ کے ہاں جواب کیا دیں گے. قلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اچھے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور اس میں سبقت کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. بھائی آپ بتائیں، نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کا دل کانپے گا، روزہ رکھیں گے تو آپ کا دل کانپے گا، زکوٰۃ دیں گے آپ کا دل کانپے گا. کوئی بھی آدمی کہے گا بھائی میں نے تو نماز پڑھ لی، میں نے تو اللہ کا حق ادا کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ لوگ جن کے دل کانپتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، ہم الذین یشربون الخمر، یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو زانی ہیں، جو سودی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ تم نہیں سمجھی، لا یا بنت الصدیق ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں یصومون، ہم الذین یصلون یصومون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے دل کانپتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ ہماری عبادت اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. قبولیت کے لیے ڈرتے ہیں اللہ سے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر کے کس کی تعمیر کی؟ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے کون؟ دو نبی. تعمیر کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کا گھر خانہ کعبہ کی. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، انہی کے واقعے کے بعد فوراً انہی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے اس کو نقل کرتے ہوئے بعض اسلاف کا قول نقل کیا ہے، ان کی حالت نقل کی ہے کہ جب وہ اس آیت پہ پہنچتے تھے تو زار و قطار روتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو اللہ رب العالمین نے اس میں کیا کہا ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر. ایک مسجد اگر کوئی بنوا لے تو وہ چوڑا ہو کر کے پھرتا ہے جی میں نے تو یہ کام کیا ہے. وہ تو سوچے اگر کوئی 1000-1500 کسی مسجد میں دے دے تو وہ گاتا پھرتا ہے.
وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر کرنے والے دو نبی ہیں، اور جب اس عمل سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار عالم تو اس کو قبول کر لینا، میری اس تعمیر کو قبول کر لینا، میں نے یہ جو کوشش کی ہے، جو کاوش کی ہے، میری اس کوشش کو قبول کر لینا۔ آپ دیکھیں، ہم عمل کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ اللہ رب العالمین کی ہاں قبول ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ 100% فیکٹ ہے، 100% اس کے اندر سچائی ہے کہ آپ جالوں میں فجر میں اپنا بستر اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا یا اس کی محبت ہوگی۔ اگر بستر کی محبت ہے تو نہیں چھوڑ سکتے، اگر اس بات کا خیال ہوگا کہ کل اللہ کے یہاں میں کیا جواب دوں گا، تب آپ اپنے بستر کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، عینان لا یمسہم النار، خوف جو ہے نا، خوف یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ خوف آپ کے دل کے اندر ہوگا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، قبر کا خوف ہوگا، جہنم کا خوف ہوگا، منکر نکیر کا خوف ہوگا، اللہ کے ہاں سوال و جواب کا خوف ہوگا، حشر و نشر کا خوف ہوگا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عینان لا یمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اس حدیث کو سنو، غور کرو، اپنے دل میں جگہ دو، اس کو بٹھانے کی کوشش کرو۔ آپ نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اس میں سے ایک آپ نے یہ فرمایا تھا، بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو جائے۔ جس آنکھ میں اللہ کے خوف سے پانی آ جائے، آنسو آ جائے، ڈر آ جائے اس کے اندر، ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یا جبرائیل، میں دیکھتا ہوں کہ میکائیل کبھی ہنستا ہی نہیں ہے، میکائیل کے چہرے پہ میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، مسکراتا نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا دیکھیں گے اس کے چہرے پہ خوشی؟ جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا ہے، میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، عظیم عبادت ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کی خشیت۔ ہمیں اپنے دل میں اس کو رکھنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الرجل النار بکت من خشیت اللہ حتی یلج اللبن الى الزرع، کہ وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ آ جائے۔ دودھ تھن میں کبھی واپس نہیں آ سکتا، ایسے ہی اللہ کی یاد اور اللہ کے خوف میں رونے والا کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اپنے بزرگوں کے بچھڑنے پہ روتے ہیں۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے،
ان کی بدائی کے وقت ہم روتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی بدائی کے وقت روتے ہیں۔ ہمیں کوئی ڈر اور خوف ہو، مثلا ہمیں چوٹ لگ جائے، ہمیں کہیں درد ہو، کہیں تکلیف ہو، ہمارے پیٹ میں درد ہو جو ہماری برداشت سے باہر ہو، تب ہم روتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کے بچھڑنے پہ روتے ہیں۔ ہمارا عزیز کوئی جیل میں، اسی دنیا کے اندر ہو، جیل میں چلا جائے، عید وغیرہ پہ اگر وہ نہ آئے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم ان کی جدائی میں روتے ہیں، اپنے بچوں کی جدائی میں روتے ہیں۔ بہت سے بچے اب دور سے پڑھنے اور کام کرنے آتے ہیں، وہ اپنے عزیزوں کی جدائیوں میں روتے ہیں۔ ہم نے سب میں رو کر کے دیکھ لیا، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں رو کر کے دیکھو، اللہ کی محبت میں روئیں، اللہ کے خوف سے روئیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، ہماری تقدیر بدل جائے گی، اللہ رب العالمین ہماری زندگی سنوار دے گا، دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین بہترین جگہوں میں ہمیں جگہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس دنیا میں تو ہمیں جب تک بھی زندہ رکھ، اپنے خوف اور اپنی محبت کے ساتھ زندہ رکھ۔ پروردگار عالم جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اپنی نعمتوں والی جگہ میں ہمیں جگہ دینا۔ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ پروردگار عالم جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے عزیز اعزاء اقربا رشتہ دار، پروردگار عالم تو اپنی رحمت میں ان کو جگہ دینا۔ اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں پروردگار عالم خیر و عافیت اور سلامت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ ہمیں رخصتی نصیب فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔